بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اردو قواعد و نشاء کی کتاب سے صفحہ نمبر 3 پہ جملے کے بارے میں پڑھنا ہے، جملے کی تعریف پڑھنی ہے، اس کی مشق کو حل کرنا ہے۔ اردو بی کا پہلا لیکچر ہے، جملے کی تعریف پڑھتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آسمان روشن ہے، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، لڑکے میدان میں کرکٹ کھیلتے ہیں وغیرہ، یہ تمام جملے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے جملے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اس قسم کے تمام جملے جن سے آپ کو کوئی بات، کوئی مطلب سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جملہ کہلاتے ہیں، اور یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ کہلاتا ہے، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، دزل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا لفظ ہے جد و جہد۔ اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے، قائد اعظم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ قائد اعظم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے راحت۔ راحت سے جملہ بنائیں گے، سچ بولنے میں راحت ہے۔ سچ بولنے میں راحت ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، راحت کا مطلب آسانی ہوتا ہے، سچ بولنے میں آپ کو آسانی ہے، اس میں سکون ہے۔ راحت کا مطلب سکون، آسانی، سہولت۔ پھر ہے تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے شوق۔ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ علم 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 حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ضائع۔ پانی ضائع نہ کرو۔ پانی ضائع نہ کرو۔ محسن، نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے محسن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے علم۔ یہاں پہ ہمارے پاس تھا علم، اس کے نیچے زیر ڈالیں گے۔ علم کا مطلب ہے تعلیم حاصل کرنا، اور یہاں پہ ہے علم، اس پہ ہم نے زبر ڈالی ہے۔ علم کا مطلب ہے جھنڈا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے علم میں سبز اور سفید رنگ ہیں۔ پاکستان کے علم میں سبز اور سفید رنگ ہیں۔ آخری لفظ ہمارے پاس ہے وطن۔ ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ جملوں میں استعمال تھا، یہ تمام جملے اپنے معنی دیتے ہیں، اپنے مطلب سمجھاتے ہیں کہ کوئی شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور وہ تمام الفاظ کا مجموعہ جس سے ہمیں کوئی بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے جملہ کہلاتا ہے۔ یہ تعریف آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور اپنے کتاب کے کام پہ اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ تارا ہوتی ہے، آنکھوں کا تارا ہونا محاورہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اولاد جو سی ہے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ڈیش سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
ہمیں فضول کے کاموں میں ڈیش ضائع نہیں کرنا چاہیے. فضول کے کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لائن کے اوپر خوبصورت کر کے خوش خط کر کے آپ نے لکھنا ہے. اگلا جملہ ہے ہمارے پاس قائد اعظم ہمارے سب سے بڑے ڈیش ہیں. قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما. تو یہاں پہ ہم پر کریں گے قائد اعظم ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں. ہر ناکامی کے بعد ڈیش ضرور ملتی ہے. ناکامی کے بعد کامیابی. کامیابی. ہر ناکامی کے بعد کامیابی ضرور ملتی ہے. چھٹا جملہ ہے نادان دوست ہمیشہ ڈیش پہنچاتا ہے. نادان دوست ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. نون کاف صاد الف سا نون نقصان پہنچاتا ہے. جی یہ تمام الفاظ کے مجموعے جن سے ہمیں کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے ہمارے جملے کہلاتے ہیں. آپ نے یہ تمام کام اپنی کتاب اردو قواعد النشاء پر خوش خط کر کے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی مزید مشق بھی کرنی ہے. عزیز طلباء اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.